اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اپنی امکانی حد تک اللہ کی، یعنی خوب زور دے کر، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا تو وہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اس اعتبار سے فلما جاءہم نذیر، تو جب ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، تو اس سے ان کی نفرت میں اور بدکنے میں اور بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، استکبارا فی الارض ومکر السیء، اور ان کی استکبار بھی بڑھتا چلا گیا، تکبر بھی، اور یہ کہ داؤ جو وہ لگا رہے ہیں ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی، اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لیکن اس طرح کی بری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑتی ہیں کرنے والوں ہی پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، اب سنت الاولین سے مراد یہ کہ جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں، تو اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے اس کے کہ اسی طرح کا عذاب ان پر بھی آ جائے۔ قانون خداوندی جو ہے جس طرح ان کے اوپر اس کا انطباق ہوا، اسی طرح ان پر بھی ہو۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کا جو دستور ہے، قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، قانون اٹل رہے گا۔ ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس سنت کو موڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ سنت اگر وہ جو اللہ کا دستور اور قانون ہے وہ کوئی شخص اگر یا کوئی قوم اس کی زد میں آ رہا ہے تو کسی طریقے سے اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کے رخ کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو تحویل اور تبدیل کے ان دو لفظوں میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے، پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے، شکست دے سکے، عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کوئی غلطی کرے، جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے، تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شے باقی نہ رہتی۔ ولیکن یؤخرھم الی اجل مسمی، لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے
اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کی جو صورتیں ہیں دو گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ عالم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے، کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق جو ہے ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے، اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں۔
وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو، فبشرہ بمغفرۃ غیر کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، اینٹیوک، انطاکیہ جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی، اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ این ذکرتم،
تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں، ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، اس نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ ما لیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یریدن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے، ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی، انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لایا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے، قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کنا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں،
لیکن موجود تو ہے، عالم برزخ میں تو ہے، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، احییناہا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ واخرجنا منھا حبا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، منہ یاکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، نحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے، کون پیدا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے ہے، سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا اللیل سابق النہار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں. تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. تو انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا. تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک جو کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چنگھاڑ تھی بس، اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعث بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوییں وہ سایوں کے اندر، درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا. وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف. بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوج ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے.
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں there and then ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے. ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل ناواقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے. آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں. اسی مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا. تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا. ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو. اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو. ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے. حیّن مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو، جس کی فطرت بست نہ ہوئی ہو. اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے. یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے. خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے. اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں. فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں. مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے. فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں. یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں. بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے. انعامن، چوپائے بنائے ہیں. فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے.
کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں۔ کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے، وہ مشارب، اور پینے کی جگہیں ہیں، ان میں گھاٹ ہیں، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے۔ وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے، اس کے گھاٹ ہیں۔ وہ جو اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، اس کے دو شعر مجھے مستحضر زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے، کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ تو واقعہ یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ اس کو وہ منہ کے اندر جو ہے دھاریں وہ لیتے ہیں، اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ اس پر شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ گھڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں، شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے۔ لا يستطيعون نصرهم، وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتار نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی، اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ وہی دلیل جو بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے، یا دوسری مرتبہ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، انہی کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے، اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان سے آگ کو پیدا کر لیں۔ مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے، علی ان یخلق مثلہم۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے یہاں پر، ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا، مثل، یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کی بات جو توجیہ جو سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے، اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کچھ کی کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور ہے، تو بعین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مثلہم ہے، الی یخلق مثلہم، ان جیسے انسان پیدا کر دے۔ اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس ایک بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی۔ اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی، تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے بعین ہی وہی جسم جو آج میرا ہے، یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا، اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا، تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم، کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا، بہت خلق فرمانے والا، العلیم ہے اور سب کو جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے، انما امرہ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے، یہ عالم امر ہے، نوٹ کر لیجئے، جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے۔ عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں، عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے۔ جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے 6 دنوں میں، اب وہ 6 دن کون سے ہوں؟ چلیے ملینمز کہہ لیجئے، 6 ادوار کہہ لیجئے، ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کہ تخلیق مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ بھارا ٹائم لگا ہے۔ خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں، اور روح بھی عالم امر کی شے ہے، لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے، جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے، کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت، ملکوت کل شیء، ہر شے کی حکومت، ہر شے کا اختیار۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، قرآن حکیم میں 5 سورتیں اس سٹائل کی ہیں۔ سورہ زاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی،
اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی والعادیات، تو یہ صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے۔ اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر، یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ صیحہ جو ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ فالتالیات ذکرا، پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے۔ صافات صفن، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، کمر بستہ ہے، کمر باندھی ہوئی ہے۔ فالزاجرات زجرا، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں۔ یہ سب گواہ ہیں اس پر، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے، اکیلا۔ یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید۔ آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی چونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت، تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین لواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین لواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب، اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے۔ یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے، ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے، اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا، تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء الدنیا کو۔ السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان، دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش۔ وحفظا من کل شیطان مارد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں، یعنی شیاطین جن جو ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں، جنات کی، ان کی رسائی ہے وہاں تک، انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کوئی ان کو کوئی کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے۔ جیسے پرندے ہیں، اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے، چھوٹا سا ہے، وہ بھی اڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدا جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے، سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے، اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے نوری ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے، ان پر وحی آ رہی ہے، تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگل نہ لے سکے۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، یہ نہیں سن پاتے، يَسْتَمِعُونَ کا يَسْمَعُونَ بن گیا، یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر، میزائلز ان پر داغے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، کھدیڑنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت۔
دائمی، الا من خطف الخطفۃ، الا سوائے اس کے کہ جو کوئی شے اچک کر لے جاتا ہے، کوئی ایک چیز، فاتباہ شہاب ثاقب، تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ میزائل جو ہے ان کی طرف مارا جاتا ہے۔ فاستفتہم، تو اے نبی ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان سے پوچھئے انسانوں سے، ان مشرکین مکہ سے، کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ، کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا۔ فاستفتہم، ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل، زیادہ بھاری، زیادہ مشکل تھی، ام من خلقنا، یا وہ جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے آسمان بنائے، ہم نے ستارے بنائے، ہم نے سورج بنایا، ہم نے چاند بنائے، اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں، گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے، تو اس اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا۔ انا خلقناہم من طین لازب، یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ، اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے، گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے اس کے اندر لیس سی پیدا ہو گئی، من طین لازب۔ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے، من تراب، مٹی سے، من تین، گارا، تین لازب، وہ گارا کہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی، ہمئی مسنون، وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے، من صلصال من ہمئی مسنون، اور چھٹا لفظ ہے صلصال کالفخار، لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر۔ تو ہم نے اس چپکتے ہوئے تارے سے، جو اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا، بل عجبت ویسخرون، تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسخر کر رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں، اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں، فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مضمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے، اس سے سبق نہیں لے رہے، اس پر کان نہیں دھر رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مٹال دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں، عظامًا نخرہ، گلی سڑی ہڈیاں، لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے جو آباء و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو مرے کھپے ہوئے، انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ڈپٹ، ایک جھڑکی ہوگی، اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا لیا جائے۔ اذا ہم ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن، فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم ما كانوا یعبدون وما كانوا یعبدون، اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ گاروں کو، ان مشرکوں کو، ان ظالموں اور کافروں کو، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے، اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جنات میں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جنہیں یہ پوجتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو، انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ۔ وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ٹھہرو، انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں،
تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفاء آتے ہیں یہاں پر، یہ اب کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، ان لوگوں سے کہ جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے، وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ۔ یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہیں کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ۔ فحق علینا قول ربنا، تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہوں اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو۔ اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، وہ شریک ہیں سب کے سب۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر، مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں، شاعر ہے، مجنون ہے، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے مخلص بندوں کے، جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے۔ فواکہ ہو، میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے اوپر ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا۔ لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے۔ ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہے گا جنتی ایک دوسرے سے، وہ ان سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے، یقول وانک لمن المصدقین، مصدقین، کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی؟
محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تم تصدیق کرتے ہو؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا جائے گا، کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ بس یہیں پر آج ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔